آپ بتائیں آپ کی پارٹی میں کیا ہو رہا ہے؟ بڑا آپ نے ہمیں ڈرایا میاں صاحب آئیں گے وزیر اعظم بنیں گے، چلو نہیں بنے ٹھیک ہے واٹ ایور دی ریزن، پھر وہ آپ پارٹی پریزیڈنٹ بنیں گے اور بس یہ ہو جائے گا. پھر ہم نے پارٹی پریزیڈنٹ بھی بنتے دیکھ لیا. پھر وہ ایسی ہائبرنیشن میں گئے. سب نے کہا کیا کہہ رہے ہیں، لوگوں نے کہا جی وہ ٹائم دے رہے ہیں، مریم بھی سیٹ ہو جائیں، شہباز صاحب سیٹ ہو جائیں. وفاق میں پوچھے وہ کہتے تھے جی وہ پنجاب میں گائیڈ کر رہے ہیں مریم بی بی کو سارا کچھ. پھر فیض عبید والا کیس ہوا اینڈ سڈنلی پتہ لگا جی ایک میٹنگ ہوتی ہے لاہور میں، اس کا ایک پریس کمیونیکے بھی نکلتا ہے آپ لوگوں کا، اور اس میں کہا جاتا ہے کہ جی انہوں نے منع کر دیا کہ کوئی اس پہ بات نہیں کرے گا، فوج کا معاملہ ہے. سڈنلی پھر طارڑ صاحب آتے ہیں، وہ ایک کے بعد 2 پریس کانفرنس ٹھوک دیتے ہیں. پھر اسی جذبے سے ہم نے پہلے دیکھا ایک پریس کانفرنس ہوئی، پارٹی بین کر دیں گے، آرٹیکل 6 لگا دیں گے، اور جی پورا دہشت. پھر یہ اپنے بات کرنی ہے اپنے دوستوں سے حلیفوں سے، پھر ہم وہ کریں گے، وہ بات بھی غائب ہو گئی. آپ لوگوں نے سارا یہ آؤٹ سورس کر دیا بیکاز آپ سے عمران خان ہینڈل نہیں ہوتا، لگ یہ رہا ہے. تو آپ نے کہا خاموشی سے بیٹھ جاؤ، سائڈ پہ بیٹھ کے چھلے سٹیاں کھائیں آپ چھلیاں وغیرہ، and let the army deal with it, let the institution deal with it, let those warring camps of judges ہیں let them deal with it. آپ کی سیاست ہے کیا؟ آپ لوگ کہاں ہیں when it comes to عمران ایشو، جنرل فیض ایشو؟ اس پہ میاں صاحب خاموش کیوں ہیں؟ گورنمنٹ کا ہمیں پتہ لگ رہا ہے. why is the party president quiet؟ آپ دونوں سائڈس پہ کھیل رہے ہیں. دیکھیے نہیں ایسا ہرگز نہیں ہے جی، بڑا واضح موقف ہے. ہماری سطح پہ بھی جو آپ کے ٹاک شوز پہ لوگ آتے ہیں، اس سے حکومتی سطح پہ بھی آپ کے سامنے روزانہ بیانات آتے ہیں اور کلیئرٹی کے ساتھ آتے ہیں. دیکھیے 2 باتیں ہیں، آپ نے 2 چیزیں ریز کی ہیں. بیکاز آئی واز ان دیٹ میٹنگ ان لاہور، تو آئی کین سے دس. نمبر 1 دیر از نو ہدایت کہ کسی چیز پہ بات نہیں کرنی ہے. ایسی بات ہوتی تو آپ نے خود کا انفارمیشن منسٹر پھر آ کے بیانات نہ دے رہے ہوتے. آپ ہم سے ٹاک شو پہ پوچھتے ہیں، ہم کلیئرلی اپنا موقف دیتے ہیں. پہلے بھی جب انہوں نے یہ بین والی بات کی تھی اور آرٹیکل 6 کی بات کی تھی تو اسحاق ڈار صاحب نے کہا تھا کہ نہیں ابھی ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہوا. تبھی آپ کے انفارمیشن منسٹر نے آگے بڑی پھرتی سے پریس کانفرنس کر دی. حکومتی موقع بعد میں وضاحت کی گئی تھی کہ بالکل اس کے اوپر بات کسی مشاورت کے بات ہوگی. اس پرٹیکولر پوائنٹ کے اوپر اس میٹنگ کے اندر نمبر 1 it had nothing to do with فیض حمید صاحب's arrest. It was a party meeting that had been in the planning earlier as well, جس کے اندر اور دیگر ایجنڈاز تھے، ہماری پارٹی کے اندر کے تنظیمی معاملات بھی تھے اور دیگر چیزیں تھیں. تو دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ جو میٹنگ ہوئی اس کے بعد بنیادی طور پہ نواز شریف صاحب نے، حکومتیں جب سے بنی ہیں آپ نے دیکھا ہے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اپنا کام کر رہے ہیں، مریم نواز صاحب اپنا کام کر رہی ہیں. نواز شریف صاحب ڈزنٹ گیٹ انوالوڈ ان ڈے ٹو ڈے بیسس. وہ اپنی دونوں حکومتوں کی پرفارمنس کا جائزہ بھی لیتے ہیں، سوالات بھی پوچھتے ہیں اپنے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ سے، مگر خاص طور پہ جہاں پہ عوام کے ریلیف سے ریلیٹڈ انیشیٹوز ہوں یا ایشوز ہوں اس کے اوپر خاص طور پہ سم ٹائمز ہی آسکس دیم فار بریفنگز اور ہی آسکس دیم فار انفارمیشن یا ہی آسکس دیم ٹو ڈیزائن سولوشنز ان مشکل حالات کے اندر بھی. اور آپ نے جو ان کی ایک ابھی اناؤنسمنٹ دیکھی پنجاب کے بجلی کے بلوں کے حوالے سے، یہ اسی کی ایک کڑی ہے. اب اس میں ایک ذرا آپ کو ضرور چیز کلیئرٹی کے ساتھ دکھانا چاہوں گا کیونکہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کی جا رہی ہے اس کے حوالے سے کہ پنجاب سینٹرک کا ایک اپروچ کے حوالے سے. دیکھیے سب سے پہلے وفاقی حکومت نے اس موجودہ مالی سال کے اندر 50 ارب روپے مختص کر کے جو آپ کے 0 سے 200 یونٹ تک کے صارفین ہیں، جو پاکستان کے پورے پاکستان کے 86% گھریلو صارفین ہیں، ان سب کے ٹیرفس کو فریز کیا جو ادروائز بڑھنے تھے. اور اس میں 2 ماہ کے لیے جی 3 ماہ کے لیے جی. اور اس میں یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ کے جو پروٹیکٹڈ اور لائف لائن کسٹمرز ہیں وہ نہایت رعایتی ٹیرفس کے اوپر ہیں، 6 روپے 7 روپے 10 روپے نہایت رعایتی ٹیرفس کے اوپر ہیں اور وہ وہیں پہ رکھے گئے. اس کے علاوہ اس کے اضافے میں اب 200 سے 500 یونٹ تک کے صارفین جو پنجاب کے صارفین ہیں اس کے لیے پنجاب حکومت نے اپنے بجٹ میں سے، اپنے ڈیولپمنٹ بجٹ میں سے 45 ارب روپے مختص کیے ہیں تاکہ ان کو بھی کچھ ریلیف دیا جائے، جس کا بل پنجاب حکومت اپنے ترقیاتی بجٹ میں سے ہٹا رہی ہے. ایسا ہرگز نہیں ہے کہ پنجاب کی وفاقی حکومت نے پنجاب کے صارفین کے لیے کوئی اسپیشل ٹریٹمنٹ کی ہے. یہ میجر پنجاب نے اپنے فائننسز میں ڈھونڈ کے نکالا ہے. نواز شریف صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی اور ادروائز بھی ہماری جماعت نے بار بار، اور میں بھی آپ کے اس پروگرام کے توسط سے یہی بات دہراؤں گا کہ دوسرے صوبوں کو بھی اس مثال کو فالو سوٹ کرنا چاہیے. اف دے کین فائنڈ ریسورسز، بالکل آپ 200 سے 500 یونٹ تک کے جو آپ کے صارفین ہیں جو لوور مڈل انکم کلاس بنتی ہے، مڈل انکم کلاس بنتی ہے، تاکہ ان کو بھی کچھ ریلیف مل سکے، ان کے لیے 14 روپے کی ریلیف فراہم کی گئی ہے. بالکل سے حق میں ہوں، لیکن زید مجھے ایک بات بتائیں، آپ لوگوں کے بھی خیبر پختونخوا کی حکومت کو بھی خیبر پختونخوا والے بھی سارے اپنا کرٹیسائز کر رہے ہیں. میرے خیال میں ایک بڑی سمارٹ موو اس لیے ہے کہ جو آپ کا آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی، فیڈرل بجٹ کی ڈیل ہے. اس میں فیڈرل گورنمنٹ پہ تو بہت سی قدغنیں ہیں،
لیکن اگر پروونشل گورنمنٹس اپنے پیسوں میں سے ان بلوں وغیرہ پہ ریلیف دیتے ہیں تو آپ کا IMF والا پروگرام ہٹ نہیں ہوتا. آپ لوگوں کو کس نے روکا ہے کہ آپ لوگ کیوں نہیں ریلیف دیتے؟ بجائے پریس کانفرنسز کر رہی ہے KP گورنمنٹ کے لوگ, PTI کے لوگ, آپ لوگ ریلیف کیوں نہیں دیتے؟ بجائے اس کے کہ جی آپ نے کیوں کھانا کھلا دیا کسی کو, تسی سانو بھی کھانا کھواؤ. سو وائی ڈونٹ یو گائز ڈو اٹ آلسو؟ آپ کے پاس بھی بجٹس تو ہیں. مالک صاحب آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے آپ نے ابھی پوچھا نا ان سے میاں صاحب کا, تو حقیقت یہ ہے کہ ہم خان صاحب کا ہر فیصلہ مانتے ہیں اور یہ میاں صاحب کا کوئی بھی فیصلہ نہیں مانتے, جس کی وجہ سے میاں نواز شریف صاحب نہایت ہی ڈسگرنٹلڈ اور ڈس اپوائنٹڈ ہے. دوسری مزیدار بات یہ ہے کہ پتہ نہیں کیوں مسلم لیگ نون حکومت میں بھی ہے اور ہمیشہ اجلت کا فیصلہ کرتی ہے. دے آر سو ٹریگر ہیپی ٹو گو اینڈ ڈو پریس کانفرنس آن ایوری تھنگ. عطا تارڑ صاحب آئے دن 3 پریس کانفرنس کر دیتے ہیں. آج کل پتہ نہیں خواجہ آصف صاحب کیا کھا کے آئے ہیں, وہ اپوزیشن کو تو لتاڑتے ہیں, انہوں نے اپنی جماعت کو بھی لتاڑنا شروع کر دی ہے. ملک احمد خان جو ان کا بیچارہ اسپیکر ہے پنجاب اسمبلی میں, اس کے اوپر بھی انہوں نے الزامات لگانے شروع کر دیے ہیں. تو پتہ نہیں ایسا یہ کیوں کرتے ہیں. بیرسٹر عقیل نے آج بڑی مزیدار بات بھائی ہے میرا, بیرسٹر عقیل نے آج پریس انہوں نے گلا دیا ہے کہ پتہ نہیں پاکستان کی عوام کو کیا مسئلہ ہے, وہ عمران خان کے کون سے عشق میں مبتلا ہو گئی ہیں کہ ان کو خان صاحب کے آگے اور کچھ نظر ہی نہیں آتا. آنیسٹلی مجھے عقیل کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ شاید وہ مجبوری کے تحت نون لیگ میں بیٹھا ہے, لیکن اس کو بھی وہ اتنا ہی فریفتہ ہوا ہے خان صاحب کے اوپر. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ وائی دے نیڈ ٹو ڈو دیز پریس کانفرنسز, اینڈ یہ اس سے کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں. جو آپ بات کر رہے ہیں نا بجلی کی, تو میں کیونکہ بلال بھائی ہے میرا, میں زین مجھے ایک بات بتائیں, آپ لوگوں کے بھی خیبر پختونخوا کی حکومت کو بھی خیبر پختونخوا والے بھی سارے بڑا کرٹیسائز کر رہے ہیں. میرے خیال میں ایک بڑی سمارٹ موو اس لیے ہے کہ جو آپ کا IMF کے ساتھ ڈیل ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی, فیڈرل بجٹ کی ڈیل ہے. اس میں فیڈرل گورنمنٹ پہ تو بہت سی قدغنیں ہیں, لیکن اگر پروونشل گورنمنٹس اپنے پیسوں میں سے ان بلوں وغیرہ پہ ریلیف دیتے ہیں تو آپ کا IMF والا پروگرام ہٹ نہیں ہوتا. آپ لوگوں کو کس نے روکا ہے کہ آپ لوگ کیوں نہیں ریلیف دیتے؟ بجائے پریس کانفرنسز کر رہی ہے KP گورنمنٹ کے لوگ, PTI کے لوگ, آپ لوگ ریلیف کیوں نہیں دیتے؟ بجائے اس کے کہ جی آپ نے کیوں کھانا کھلا دیا کسی کو, تسی سانو بھی کھانا کھواؤ. سو وائی ڈونٹ یو گائز ڈو اٹ آلسو؟ آپ کے پاس بھی بجٹس تو ہیں. مالک صاحب آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے آپ نے ابھی پوچھا نا ان سے میاں صاحب کا, تو حقیقت یہ ہے کہ ہم خان صاحب کا ہر فیصلہ مانتے ہیں اور یہ میاں صاحب کا کوئی بھی فیصلہ نہیں مانتے, جس کی وجہ سے میاں نواز شریف صاحب نہایت ہی ڈسگرنٹلڈ اور ڈس اپوائنٹڈ ہے. دوسری مزیدار بات یہ ہے کہ پتہ نہیں کیوں مسلم لیگ نون حکومت میں بھی ہے اور ہمیشہ اجلت کا فیصلہ کرتی ہے. دے آر سو ٹریگر ہیپی ٹو گو اینڈ ڈو پریس کانفرنس آن ایوری تھنگ. عطا تارڑ صاحب آئے دن 3 پریس کانفرنس کر دیتے ہیں. آج کل پتہ نہیں خواجہ آصف صاحب کیا کھا کے آئے ہیں, وہ اپوزیشن کو تو لتاڑتے ہیں, انہوں نے اپنی جماعت کو بھی لتاڑنا شروع کر دی ہے. ملک احمد خان جو ان کا بیچارہ اسپیکر ہے پنجاب اسمبلی میں, اس کے اوپر بھی انہوں نے الزامات لگانے شروع کر دیے ہیں. تو پتہ نہیں ایسا یہ کیوں کرتے ہیں. بیرسٹر عقیل نے آج بڑی مزیدار بات بھائی ہے میرا, بیرسٹر عقیل نے آج پریس انہوں نے گلا دیا ہے کہ پتہ نہیں پاکستان کی عوام کو کیا مسئلہ ہے, وہ عمران خان کے کون سے عشق میں مبتلا ہو گئی ہیں کہ ان کو خان صاحب کے آگے اور کچھ نظر ہی نہیں آتا. آنیسٹلی مجھے عقیل کو دیکھ کے لگ رہا تھا کہ شاید وہ مجبوری کے تحت نون لیگ میں بیٹھا ہے, لیکن اس کو بھی وہ اتنا ہی فریفتہ ہوا ہے خان صاحب کے اوپر. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ وائی دے نیڈ ٹو ڈو دیز پریس کانفرنسز, اینڈ یہ اس سے کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں. جو آپ بات کر رہے ہیں نا بجلی کی, تو میں کیونکہ بلال بھائی ہے میرا, میں